والصلاة والسلام على رسوله وبعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أقسم بقول لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام آئی لوگوں کو یہ یقینی بات کی کامیابی کی دین پر ہی ملے. دین تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. دین پر چلنے والا دنیا کے اندر بھی راحت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. دین کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والا پریشانی کے اندر، ناقواری کے اندر، حالات کے اندر اس طرح زندگی گزارتا ہے. دین پر چلنے والا دنیا میں بھی آسانی اختیار کرتا ہے اور آخرت میں بھی خوشحالی دیتی ہے. دین تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. دین پر چلنے سے دنیاوی زندگی کی راحت کا بھی بنے، راحت کی زندگی کی ہمیشہ کی راحت بن سکتی ہے. اصل زندگی تو آخرت کی قبرستان اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان آتا ہے تو مرتا ہے. ہم سب کو ایک دیر کے لیے دنیا چھوڑ کر جانا ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے یا ہمارا نہیں ہے تو پیچھے سے آیا ہے، اور جو ہمارے پاس ہے اس وقت یہ آگے چلے جائے. ہمارے بعد ہمارے پروانے ہماری اولادوں کو اس سے چلے جائے. مٹی تو منتقل ہوتی رہتی ہے، مٹی صاف کی جاتی ہے. انسان مٹی سے پیدا ہوا، مٹی میں چلا جاتا ہے. یہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی ویگیانک ڈگری ہو جائے. میرے اوپر ساری امت کی ذمہ داری ہے. یہ دنیا سے ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے. میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہو اور میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ ایک ایمان والا کرنا سکوں. اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. قریب کرنے والوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں. اس لیے اپنے ساتھ ان کا وفا کیا ہے. اس ذمہ داری کا کام کر کے ایک کے پاس جڑ کر، ایک کے پاس چل کر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. بڑا تقاضا آدم سازی ہے، لوگوں کو تیار کرنا. ایک بات کو تیار کیا جائے کہ اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، کہ اللہ کو پہچان کر زندگی گزارے. اللہ کے حکم کے مطابق اس کی زندگی دو، نبی کا کوئی طریقہ سے زندگی سے دور نہ ہو. اس لیے میرے دوستوں جو دین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ دین کو آپ کے امت میں مردوں کے ساتھ عورتیں، عورتوں کے ساتھ ان کے بچے، ان کے گھر میں خاندان، مرد کے ذمے عورت کرنی، عورت کے ذمے اولاد کرنی. سارے رشتوں میں سب سے مبارک رشتہ مرد عورت کا ہے، لیکن مبارک دین کے ساتھ. اگر دین ہے تو مبارک ہے، اور دین نہیں تو مبارک ہے. اس لیے دین کا سیکھنا ضروری، دین کا سکھانا ضروری. اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری، اللہ کے راستے میں نکالنا ضروری. اپنے آپ کو بھی فکر مند بنانا، اپنی گھر والی کو بھی فکر مند بنانا. دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اپنی کمائی کے اندر اپنا حصہ نہ جوڑ کرو، اپنی گھر والی کا حصہ نہ جوڑ کرو، اپنی اولاد کا حصہ نہ جوڑ کرو. ہم لوگ کریں گے تو ہر آدمی کو صحیح ملے گا تو اپنی کمائی میں اپنا حصہ شریک کرے، اپنی کمائی کا حصہ جوڑ رہا ہے، اپنی اولاد کا حصہ جوڑ رہا ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے، اس میں میرا حصہ بھی جڑے.
میری گھر والی کبھی چھوڑے میری اولاد گھر کے ایک فرد کا کھانا گھر کے تمام لوگوں کے کافی نہیں ہوتا. ہر ایک کو اپنی بھوک کو درد کے لیے وہ کھانا پڑتا ہے. گھر کے ایک فرد کا سونا گھر کے تمام لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوتا. ہر ایک کو اپنی نیند کو کرنے کے لیے وہ سونا ہوتا ہے. امام کی قرار سب کے لیے کافی ہو جاتی ہے لیکن امام کا وضو سب کے لیے کافی نہیں ہوتا. ہر ایک کو اپنی وضو سے نماز پڑھنا ہوتی ہے. مرد کا دین عورت کے لیے کافی نہیں ہوگا, عورت کا دین مرد کے لیے کافی نہیں ہوگا, لیکن دونوں کا دین ان کے گھر ان کے بلاد ان کے خاندان ان کے نسلوں کے لیے کافی ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس لیے کوئی فکر مند بنا گھر والوں کو بھی فکر کرنا چاہیے. اب اس کے پورے خاندان کو اللہ سے جوڑنے والی ایک صحابیہ ہوئی حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ابو جہل کا خاندان ہے. اس لیے عورت کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی. ہم قرآن میں دیکھیں گے تو قرآن میں سورت کو بچار نہیں دیکھی لیکن سورہ نساء دیکھیں گے, سورہ مریم دیکھیں گے. اپنے گھر والوں کو ساتھ رکھنا چاہیے. بیٹی کی وجہ سے السلام کی گھروالی حضرت جبریل کے پتھر سے ہلاک ہو گئی. نبی کی گھروالی میں لیکن بے فکر رہنے کو اللہ نے منع کیا. بیٹی کی وجہ سے وہ السلام کا بیٹا پانی میں غرق ہو گیا. نبی کا بیٹا لیکن بے فکر رہا. اللہ کے دشمن کی کرنے والی ایک اللہ کی آسرا کی طرف ہوتی. اللہ نے دنیا میں ناگواری تکالیف نہیں رکھا لیکن آخرت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھروالی بنا. اس لیے میرے دوستوں کو لوگ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم پورے جذبے کی فکر کریں. جلالین شریف کے حاشیہ میں بارش کی یہ بات عورت کے درمیان پر عورت بازی نہیں بنتی, عورت اذان نہیں دیتی, عورت اقامت نہیں دیتی, عورت جمعہ نہیں پڑھتی, عورت عید کی نماز نہیں پڑھتی, عورت جنازہ نہیں پڑھائے گی, عورت نکاح نہیں پڑھائے گی. اس طرح کی اور بھی چیزیں. لیکن امر بالمعروف نہیں عن المنکر یہ ایسا فریضہ ایسی ذمہ داری ہے ایک قدم قدم چلے گی, ایک قدم پیچھے ساتھ لے کے چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے آپ گھر میں کرائے ساری کے اقتدار گھر کی اپنی گھروالی اللہ خلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کرتی ہے. آپ نے فرمایا میری بات کون سنے گا؟ حضرت خلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سن لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح سے لے کر شام کو لوگ کراتا تھکن کے اثرات میرے اوپر ظاہر ہوتے لیکن میری خدیجہ کے چند جملے میری تھکن کو دور کر دیتے تھے. تھکن ہونے والا بتاتی ہے تو دیندار آتے ہیں, جو دیندار نہیں ہوتی وہ تو تھکن کو بڑھا دیتی ہے. گھر کی ایک شادی ہماری ساری کمائی کو روک دیتی ہے. اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑیں, اس جگہ جہاں میں کا گھر بنانا ہے. آپ بھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اپنی گھر والی حضرت ہاجرہ اس میدان کے اندر چھوڑا جہاں کوئی سہولت کا انتظام نہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر فرمایا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں, آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے باپ کو منع کیا تھا. آپ کہنے لگی اللہ کا حکم ہے, آپ کو اشارہ کیا فرمانے لگے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے اندر جو کامیاب کیے, بربادی پر اپنے لوگوں کو
ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اٹھے، ایک طرف آ کر اپنے گھر والوں کے لیے دعا کی، اپنے گھر والوں کے لیے ضروری سامان آیا، اس ضروری سامان کے اندر کھانا گھر کپڑا ضروری سامان کیا مانگا، آج اللہ کا متوجہ ہوئے کہ اللہ میرے گھر والوں کو نماز کا پابند بنا، ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنانا پڑے گا، اس کا پھر اس کا وعدہ ہے کہ آپ نماز سکتا ہے، حالانکہ حالات پورے گھر کو ساتھ لے کر قربانی دینا، اللہ تعالیٰ پورے گھر کو قربانی دے، حضرت آدم صفا مروا کے دوڑ، اللہ تعالیٰ نے اس دوڑ کو ایسا پسند کیا کہ قیامت کوئی روزی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے یہ دوڑ قیامت کے تمام لوگوں کو نہیں کاٹے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو واجب کر دیا، قیامت تک صحیح ہوتی رہے گی، اور اس کا ثواب اللہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جائے گا۔ آدم علیہ السلام کے عمر سے لے کے ابراہیم اسلام کے درمیان جو فرق ہے وہ 3,500 سال کا فرق ہے، لیکن 3,500 سال کے اندر ڈیولپ نہیں آیا۔ جب پورے گھر کو چلنے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا چیز نہیں ضرورت دیا، بیمار ہوئے تو بیماری کو بھوکم کے تو بہت زیادہ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، 4 مرتبہ آپ کے دل کو بھیجا گیا، جنت کا پانی استعمال نہیں ہوا، زمزم استعمال ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی فرض کی تکمیل کا ذریعہ بن گیا، آج کی حج کرے قربانی نہ کرے اس کا حق نہیں سکتا۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر حج ہوتا ہے، یہ وہ کام ہے جو قیامت تک، یہ وہ عمل ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، پورے گھر میں قربانی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے آگے کا کام لیا، اپنے گھر کی تعمیر کریں، تعمیر کرنے کے بعد آواز لگائی۔ آج دیکھا کہ جتنے لوگ حاصل ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی آواز کی وجہ سے، اس لیے میرے دوستوں کو اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کھانے کپڑے سے نہ بھی بچ سکتا ہے، اپنے گھر والے بچ سکتے، اس کے لیے تو دین اور دین کی محنت ہے۔ اپنی ذات سے دین پر چلنے والے کو دیندار کہا جاتا ہے، اور سب کی فکر کرنے والے کو دین کا مددگار کہا جاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ دین کے مددگاروں کے ساتھ ہے، مسئلہ انفرادی نہیں، مسئلہ تو اجتماعی ہے، سارے امت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو دین دیا، اپنے گھر والوں کے درمیان دعوت کو پیش کیا، اپنے گھر والوں کے درمیان عبادت کو پیش کیا، اپنے گھر والوں کے درمیان تعلیم کو پیش کیا، یہ بنیادی عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی نگرانی، آپ فرما رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ خدیجہ جب کسی کام سے پہلے اللہ کا کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت دے دیتے ہیں، یقین کی بات چاہتے ہیں، سارے مسئلے کا حل اللہ کے کام میں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پسماندہ زمانے کے اندر مالدار عورتیں 2.5 کروڑ کی مالک تھے، سندر کی لکڑی کے مقام میں آ کرتی تھی جس کی اونچائی 2 مالا تھی۔ جس دن دنیا سے گئی کپڑے کے اندر 13 بندے تھے اور گھر میں 3 دن کا پاپا تھا۔ قیامت تک کے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے مثال ہے، اگر اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر دین کو لگانے کے لیے دیا۔ آپ نے اپنے گھر کے اندر سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ساتھ دیا، وہ ساری بنیادی فکر جو ہمارے کے اندر نصاب کے ساتھ
آپ کا جو اختلاف ہوا وہ سارا کام بدل کی طرف سے لے کر آئے تھے، وہ سارا کام اپنے گھر کی طرف میں رکھا ہے۔ یہ سنت ہے آدمی کی بات سنے، اپنے گھر والوں کو سنا۔ ہم یہاں اجتماع میں آئے، ہم صبح شام میں سونے بیٹھے شریف ہو رہے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں، ہمارے ذمہ میں یہ سنت ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی ان ساری باتوں کو سنایا جائے۔ اس پر جو تقاضا آ رہا ہے اپنے گھر والوں کو بھی اس تقاضوں میں ساتھ دیا جائے تو بنیادی سنت میں ترقی لے، سنت میں حفاظت لے، سنت میں تربیت لے، سنت کے ساتھ ہی ہدایت لے۔ بنیادی اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں رکھے۔ پہلے دن آپ کے گھر میں قرآن کا حلقہ رہا، اللہ کی طرف سے احکام کو نازل ہوتے ہوئے سنائے گئے، صفات کا مذاکرہ کا حضرت امین نے بتایا آپ امین ہیں، صدیق ہیں، امانت دار ہیں، آپ جیسا مکہ مکرمہ میں کوئی نہیں۔ آپ کی روایت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے دیکھ کر بتایا آپ کو تو اللہ نے نبی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو تو نبوت بھی دی ہے، اسلام کے داخل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ضرورت ہے۔ آگے کا مشورہ ہوا، یہ بنیادی اعمال کو صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلے دن سے شروع ہے۔ اب اگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابن شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر فکر پیدا کرنے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہونے والی تعلیم یافتہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیہ آپس میں رہا کرتی تھی، اللہ کی بڑائی کو بولا کرتی تھی، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی حکمت کو سنتی تھی، سناتی تھی۔ اب پہلی ذمہ داری میری اور میرے گھر والوں کی یہ ہے کہ میں اپنا مزاج کی دعوت کا، اپنے گھر والوں کا مزاج کی دعوت کا، کوئی بھی میرے گھر میں آ جائے، میری گھر والوں کی بڑی ضرورت ہے کہ اس کے سامنے دین کے سامنے دین رکھا جائے، دین کی دعوت۔ جو قیامت کے دن اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے، دسترخوان بچھا دینا، ہر طرح کی کھانوں کو پیش کر دینا، اس سے زیادہ اپنی ضرورت ان کے سامنے بھی پیش کر دینا۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے تنظیمی بنیاد کے فرض کی اللہ سے جڑنا اور اللہ سے جڑنا، میں اپنا مزاج ایسا بناؤں، میں اپنے گھر والے کا مزاج ایسا بناؤں، آنے والی کوئی نہیں میرے گھر میں آ جائے یا میں اپنی گھر والے کو کہیں لے کر جاؤں، ہم دونوں میں مرد کو فکر مند کرو مسجد کے راستے پر، میں مرد کو فکر مند کرو اللہ کے راستے پر، جیسے ہی میری گھر والی تھی ان عورتوں کو مہمانوں کی دنیا دیکھ کر ان کے گھر میں وہ اعمال کرائے جو ہر گھر کی سوگات ہے، ہر گھر کی زینت ہے، ہر گھر کے اندر برکت لانے کا ذریعہ ہے۔ ہم لوگ اپنی گھر کے مثال بنائیں، میری گھر والی آنے والی کو ایمان کی عادت اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت سمجھائے، یہ صحابیت کا معاملہ ہے۔ اب اس بہن کے سامنے اس کے محنت کہ ایک بار سے فکر مند کیا جائے کہ آپ ہم کو 4 بجے لگا دیجیے، اللہ کے راستے میں پہنچائیے اور مقصد سمجھائیں کیا ملے گا۔ 7 سال آپ ہی اپنی محنت کے ساتھ اللہ کے راستے میں اندر دیکھیں، آپ کے گھر میں 5 عمل سے تعلیم ہے، آپ کا رکھنے والی تعلیم سے جڑ جائے، آنے والی جماعت کا قیام آپ کے گھر میں ہو جائے، آپ کے بچے قرآن حدیث سیکھنے والے بن جائیں۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو میں اپنی گھر والوں کو ساتھ دے کر خاندان کے اندر اپنے رشتے داروں میں اپنے پڑوس میں یہ ہر ایک کی ذمہ داری، ہر ایک کے دعوت پہنچے کہ میری ذمہ داری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اندر پیش کی وہ دعوت
دوسری چیز صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں جو کی وہ عبادت کا معاملہ قائم کیا. اب یہ روایت ہے جبریل آئے حضور کو لے کر چلے زمین پر ہمارا آسمان کا چشمہ لگا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو سکھانے کے بعد حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کے برکات میں نماز سکھائی. حضور نماز سیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے اور ہمارا گھر بنا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسولی سکھایا اور نماز سکھائی. بھائی سمجھ پا رہے ہیں اپنے پاس کوئی ساتھی منہ کالا نہیں آپ جب دیکھتے ہیں سونے کے ترتیب آپ کے پیچھے ہو جاتے ہیں منہ کالا لیکن اس وقت کی مجلس اور بڑا اس کی ضروری ہے. اس لیے جو ہمارے بارے کے ساتھی منہ بنائے ہیں ان کو متوجہ کریں. میرے دوستوں سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور نماز سیکھی اور سیکھ کر اپنے گھر میں لا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وضو بھی سکھایا اور نماز بھی سکھایا. اب جو آپ کو کرنا ہے یہ اپنی بڑھائی کے ساتھ 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال ایک عرصہ گزار دیا. میں نے اپنے گھر والے کو وضو سکھایا, میں نے اپنے گھر والے کو نماز سکھائی. اگر نہیں سکھائی تو آپ یہ کریں ہم تو اپنے گھر والے کو وضو سکھائیں گے, ہم تو اپنے گھر والے کو نماز سکھائیں گے. مرد اور زندگی عورت کا دین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اپنے کریں. آپ کے پاس کہاں سے تو صحابی آتے اور اپنے حالات رکھتے آپ کو ایک صحابی آئے ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمایا نبی جی میرے ہڈیاں کمزور ہو گئی میری کمر چھوٹی. آپ نے فرمایا ایک ایسا کرنے کی کیا بات ہے. فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ عظیم اس کا اہتمام کرتے ہیں. آپ نے اہتمام شروع کر دیا. آپ کا مطلب کہ اللہ نے نبی جی ہمارے نبی مضبوط ہو گئی اور قبر درست ہو گئی. آپ کی محنت آپ کی حوصلے آپ کے پاس ایک کہتے رہتے ہیں بازار آٹا پیستے ہیں پانی بھرتے ہیں جھاڑو دیتے ہیں تھک جاتے ہیں. آپ کے پاس وہ سب بتانا ہے ایک خدا ملتا ہے. قیامت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے صاحب کو سبق دیا ہے کہ کیا دینا ہے اپنے بچوں کو کیا دینا ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو پاس کرتے داؤ والا رکھا ذہن بنایا ہے میری بیٹی حضرت موسیٰ اور کے درمیان 10 سال ایک ہی سن رہا. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹے دے دی ہے بعض وقت دے رکھا ہے تو بچے کی ہر ضرورت کو پورا دیکھنا ہوگا. اس کا اس سے نفع نہیں ہو سکتا. چیزوں کی بنیاد پر آئے کی بنیاد پر جیسے کہ یہاں تقاضے کو پورا کیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تقوی اختیار کرنا سے ہے اور تیرے زندگی آمال میں 23 مرتبہ سبحان اللہ 23 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر یا عمل لے کے آپ مجھ کو فرصت کریں. کیا کوئی غلام نہیں ہے بلکہ کیا کیا آخرت والا آپ نے تو اپنی بیٹی کے اندر بات کرنے کا تعالیٰ کے لیے جو شوہر چنا وہ تو کرائے سے لیتے تھے ساتھ ہی اگر کرائے سے لیتے ہیں نکاح کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ہے میری بیٹی میرے تمام صحابہ اور سے ہر ایک کا تعلق اللہ سے بہت گہرا ہے لیکن علی جو ہے سب سے زیادہ بے چین دینے والا سب سے زیادہ رونے والا سب سے زیادہ وقت دے گا اس کو. آپ اپنی بیٹی کو سارے کھانے کی کمی کپڑے کی کمی گھر کی کمی ساری کمی کے اندر
آپ نے شیطان اسمین کو روح سے بہتا ہوا دیکھا، اپنے داماد کو نبی روح کے اندر پورے سے دو رشتوں کو دیکھا، سارے مقابلے آپ دیکھا اور فرمایا کہ سب کچھ تو آپ پورے گھر والوں کو جمع کیا، آپ اپنے شیطان اسمین کو، آپ کے بیٹے کے فاطمہ کو، آپ کے داماد نبی کو سب کو دکھایا اور لگایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تو عام آدمی کا ذریعہ ہے، یہ تو دولت کو جو کرنے کا ذریعہ ہے، آپ کا دینا، آپ کا پڑھے آپ کا پڑھے ساری مقابلی آپ اپنے پورے گھرانے میں دیکھی اور دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے اپنی بیٹی کو خوشخبری دینے کے لیے کہا، تیرے مقابلی کا بدلہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمام لوگوں سے چھوڑا، ایک بات بتائی کہ اپنی بیٹی کو اللہ سے جوڑا، اپنی بیٹی کو ایسا اللہ سے جوڑا کہ جنت کی تمام عورتوں کے سردار، میرے حصے میں میری کمائی ہے، یہ امانت نہیں لے سکتے، اس کی امانت کا حق کیا ہے، اس کو کپڑا پہنا دینا، اس کو کھانا کھلا دینا، اس کو اچھا کپڑا دے دینا، یہ لیکن اس کو اپنے ساتھ شریعت حیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا تیار کیا کہ اللہ کی طرف سے سلام، اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا ہم اپنے مقابلے کے درمیان کیا پیش کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخرت والے دنیا کی سامنے حضرت عائشہ فرماتی ہے ہمارا فتنہ چھوڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو مجھے اپنے پاؤں کو پیچھے کرنا پڑتا تھا، ہمارا گلے کا پڑھنے کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے سجدہ کرنے اور میرے پاؤں کو کرتے بڑی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن چاند بن جاتے تھے، کھانے کی کسی چیز کا انتظام نہیں ہوتا تھا سوائے کھجور اور پانی، کھانا ایک ضروری چیز۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مدینے میں میرا ایک جوڑا تھا، جس لڑکی کی مجھ سے دو بیٹیوں میرا جوڑا لے جایا کرتی تھی، نکاح کے بعد میرا جوڑا میرے پاس واپس آ جایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک جوڑے میں مدینے کی لڑکیوں کو رخصت ہو رہی، کھانے کی کمی، کپڑوں کی کمی، گھر کی کمی، اس کے بعد فرماتی تھی کاش میں ایک طریقہ ہوتی، کاش میری ماں مجھے دنیا میں لایا نہ ہوتی۔ یہ اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو تیار کیا، آپ نے اپنے گھر کو تیار کیا۔ اب میرے بیٹی نے اپنے گھر میں کیا کیا تو پتہ چلے گا کہ اس کے علاوہ کوئی چیز میں پیدا ہوا مٹی سے، میں نے گھر بنایا مٹی کا، اچھے قسم کا کاغذ لگائے، اس کی بنیاد مٹی کی، اچھے قسم کا فرنیچر، اس کی بنیاد مٹی کی، اچھے قسم کے برتن اسٹیل کے، پیتل کے، ایلومینیم کے، شیشے کے، چینی کے، لوہے کے، اس کی بنیاد مٹی کی، اچھے قسم کے زیورات، اچھے قسم کے کپڑے، ان سب کی بنیاد مٹی کی، دیکھنے کی، پہننے کی، کھانے کی، تمام چیزوں کی بنیاد مٹی کی، اور مرنے کے بعد میری بنیاد مٹی کی۔ ایک عرصہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہا تو مٹی کا تقاضا کرتی نہیں اور مٹی کا سامان دیتا رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں آخر بنایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبادت کا دعوت کا ماحول پیدا کیا، عبادت کا ماحول پیدا کیا، اسی طرح آپ نے تعلیم کا ماحول بھی اپنے گھر میں پیدا کیا۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں یہ فکر کرنا ہے، ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے کہ میرے زندگی میرے گھر والے کیا چاہیے۔ اس کی سرکار صاحب سے کوئی کام کرنا، کوئی کام کرنا، سب کیا کرتے ہیں، اور نماز
के 24 पद थे। आज बराबर देंगे या कैसे मिल जाएगी, रुको सच्चा कैसा होगा, हमें देखना होगा कि हमारे घरवाले की नमाज की कैफियत है। मेरी घरवाली को शुक्र है, मेरी घरवाली को शुक्र दिखाना चाहिए। ये तो लम्हा उसकी बीमारी को दूर करने के तमाम सवाल हम ये करना है जिसने की तमाम जरूरतों को पूरा कर रहा हूँ। सेहत बन रहा है, लेकिन लोग को सही करना तो मेरी जिम्मेदारी है। मेरी घरवाली यूं बन जाए इसके लिए अपना महारत देना हो जाए, इसका महारत करने से मजबूत हो जाए। देखिए इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के अंदर तालीम का लक्ष्य है। हज़रत आयशा से कितना होगा 6 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 15 साल की उम्र में हज़रत आयशा हो गई तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को मदीना मुनव्वरा की मुहद्दिसा बना दिया। हम तो ये तय करते हैं कि हमारे बच्चे को 15 साल की, अभी हमारा बेटा कम है 16 साल की उम्र में अब्दुल्लाह की मुबारक रखने का नाम मुहद्दिस बन गए थे। हजारों तादाद में शागिर्द पूरा हो गए 16 साल की उम्र। हमें देखना होगा हम अपने बच्चों को क्या देते हैं। हारून रशीद रहमतुल्लाह के साथ बेटे उनको नसीहत करते हैं कि आपने अपने दूसरों के सामने उसको अगर किया तो बेटे का क्या ख्याल है। अब्बा जान के सामने बेटा एक परिंदे की तरह बच्चा होकर फरमाया जिसने मुझे पैदा किया मेरे हाथ में आकर बैठ गया तो वापिस अपनी जगह चला गया। 16 साल की उम्र में हज़रत ज़ुबैदा ने अपने बेटे को अल्लाह का दोस्त बना दिया। बेरों बंदा को एक मासूम से बच्चे ने बेहोश कर दिया। दवा से आप लोग मारा खिला दें, अरे मैं पेट के वास्ते तो बेटा नहीं, फिर क्या बात है कि मदद के वास्ते नहीं करता तो एक लोग आए बेरों की बात ये है। हमारे अपनी जब छोटा जलाती है तो छोटे छोटे लड़कियां छुट्टी लगती है, छुट्टियां लगती है। हमें एक घर में तुम जानना पड़ेगा छोटी लड़कियों की जगह बीमार है। ये मासूम से बच्चे के अंदर जानना का हो पैदा कराने की बात ये है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 साल की उम्र में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को मदीना मुनव्वरा का मुहद्दिस बना दिया। सहाबा पर्दे के अंदर पढ़ते नहीं करते थे, हदीस सीखा करते थे, मसले मालूम किया करते थे। ये 3 दर्जे में 2 दर्जे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े के फज़ाइल हैं, सदक़े के फज़ाइल हैं। आपने करके देखा अल्लाह आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मेरा देख सकता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख कर कहा आयशा के रूप को धोने की चीज फरमाने लगी, हमने तो आपसे सुना है जब सदका दिया जाता है तो पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, बाद में मिस्कीन के हाथ में जाता है। दिन से ये बोले हूँ कि पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, बाद में मिस्कीन के हाथ में। मेरे दोस्तों जिस चीज की तरह पैदा कराइए अपनी बराबरी के दरमियान, अपने बच्चों के दरमियान बच्चे को उस चीज के तारीफ हो। सहाबा किराम मदीना नबी से घर आते थे, घर में मासूम बच्चे चीजों का इंतजार नहीं करते थे। सहाबा किराम की दरवाजा चीजों का इंतजार नहीं करते थे। हालांकि जो कपड़े पहनते हैं उसमें पहनो, घर में खाने के लिए इंतजार नहीं, लेकिन इंतजार इस बात का है आज आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में क्या चीज सीखी है, हमें तो बस हम जिस चीज की तरफ अपने नवाजों के दरमियान पैदा करेंगे वो तदब्बर के अंदर पैदा होगा।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو تعلیم دیا. حج پر حضرت عائشہ نے کیا بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا اور ہمارے عائشہ کیا لوگوں نے جو کہا تیرا تو ہمارا خراب ہوا آپ کو فرمایا اس میں روزے کی کیا بات ہے, یہ مسئلہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مجھے کبھی کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بولا اپنی گھر والے کے عائشہ کے کارو پارا کو اپنی ضرورت نہیں ہے. آپ فرمایا تم نماز نہیں پڑھو گی, تم روزہ نہیں رکھو گی, تم طواف نہیں کرو گی, تم شرع پر سنت داخل نہیں ہوگی, تم قرآن نہیں پڑھو گی, قرآن کی آیت پر نہیں رکھو گی, لیکن تم حدیث سن بھی سکتی ہو, سنا بھی سکتی ہو. میرے ذمہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو یہ مجبوری کا دین سکھاؤں. پچھلے رمضان میں روزوں کی قضا ہوئی تھی, یہ رمضان آ رہا ہے, کئی رمضان کے روزے چلے تھے. نماز کی قضا نہیں ہے, روزوں کی قضا ہے, نہ فرض معاف نہ فرض معاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ان کی ضرورت کا نہیں. حج سے واپسی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آئی تھی, فرمانے کے لیے اندر میں جی آپ نے تو حج بھی کر دیا اور عمرہ بھی کر دیا, میرا مطلب ہے آپ کی طرف پر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ابو جہل کی پسند کو بلایا, ہماری بہن کو بنواؤ اور اس کو بڑا کرا. اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت عطا فرمائے, آپ کی طرف مقصد کی سہولت کا ذریعہ بنے. جہاں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام آنا وہی مسجد عائشہ ہے. مسجد عائشہ قریب ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ایک دن 3 دن اور رہتے تھے, اسی مسجد میں رہتے ہوتے تھے. جی ہاں, ہم تو اللہ کے گھر رہے تھے اور ہم سے ایک دن 3 عمرے کرے تھے, ایک کبھی میں کرائے, ایک زہر میں کرائے, ایک آپ کے سے, اور دوسری بھی کار نہیں ہو تو ایک ہو گیا, دوسرا ہونا جب لوگ فاصلہ آپ کو یہ جگہ اگر سہولت پیدا ہوئی اس کی وجہ سے اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیم کا آپ کو ان کی برابری دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. آپ کا سلطہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلوک کرنا عائشہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبے مبارک ہلکے ہلکے سے گزارے کام کو قائم کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے ہلکا لگانا فرمانا اللہم اغفرنی ورحمنی, اللہم اغفرنی ورحمنی, اللہ مغفرت فرماتے رہے. امت کو اسے ہدایت کر رہے ہیں, اللہ سے مغفرت مانگتے رہو, اللہ سے مانگتے رہو. آپ نے اپنی تمام اسباب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا آخرت میں سب سے پہلے ملنے والی ہماری وہ اولاد نہیں جن کا ہاتھ لگا. صحابیہ اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگے. حضور نے فرمایا ہاتھ اپنا اپنے سے مراد خرچ کرنا ہے, ہاتھ لگا ہونے سے مراد خرچ کرنا, اور خرچ کرنے کا مثال اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاتمہ کے ساتھ مل کے سارا پانی دوسروں کو دلوا دیا, سب کو کہا روز رکھا, کچھ بچانے کی گوشت دے دے, شہید بتانا تھا اب بچانے سے کیا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی. آپ اپنے گھروالوں کو دیکھنے کے لیے دروازے کی سفر کیے, مجھے دیکھنا ہوگا میری گھروالی کیا ہوتی ہے, میری گھروالی کا مزہ کیسا, نماز کیسی, ذکر کیسا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جنگل کے کیا کھانا ہمارے کو دیکھ کر فرمایا آپ کا
وجه فضله ودخلت إلى نفسي وزينة عرشه ومداد كلماته. یہ تمہاری دعا تمام مسائل پر بنا ہے. یہ آپ کے بندے ہلکے نہیں. اب مجھے ضرورت ہے کہ میری اپنی ضرورت کے ساتھ ایسا ماحول اللہ تعالیٰ کے رحمت سے ہمارا گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روزے سے کروائی میں دیکھ کر رونا شروع کر دیا. فرمایا آپ کیوں رو رہی ہوں؟ کہا آپ کو دیکھ کر رو رہی ہوں. آپ نے کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں سورہ نبی کی تلاوت کر رہا تھا. تم صراط کا تذکرہ آ گیا. تو صراط کا صدر گزر رہا ہے پتہ نہیں گزر رہا ہوگا اس کے خوف سے رو رہا ہوں. میں نے ہلکا لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بیٹھے. اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا آپ کو تو صفیہ کا مسئلہ بڑا اچھا حضور نے دیکھ کر فرمایا یہ عائشہ نے کیا کہہ دیا تمہارے الفاظ کی پرواہ ایسی ہے اگر سمندر میں آ جائے گا سمندر جو غمگین ہے تمہاری پرواہ اس کو بتاتی ہے. تم نے تو بہت بڑی سفر کرنا. ایک روایت یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تم قرآن سے پڑھ رہی ہیں. آپ نے فرمایا ہم کو قرآن سے ایمان لائے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے خیال کو میدان میں لانے قرآن کا مان بنانے وہ تو قرآن کے مان لائے تو ہم لوگ کر رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو متوجہ کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ صفیہ سے فرمائی ہے کہ معاف کر دینا میں نے تو حضور کے سامنے کہہ دیا تھا کہ صفیہ کو پسند کر دے. ماں امام مجبور تھا فوراً معافی مانگنے کا مزاج تھا. اس لیے میں یہ دیکھوں میں اپنی برادری کے ساتھ بیٹھ کر کسی کو نہ کسی بھائی کی نیت تو نہیں کر رہا. یہ سب ماحول اگر داماد کی نیت آ جاتا تو ساس کے انتظار تھا کہ لڑکا لگا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے داماد فرمانے لگے اپنی جان نماز پر جا رہے ہیں. یہ سنا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے داماد سے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا دوسرے کے قبول ہوتی ہے. لہٰذا مطلب یاد ہو تم ہمارے لیے دعا کرنا تمہاری دعا ہمارے لیے قبول ہوتی ہے. یہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت عبادت تعلیم مرد کے ذمے عورت کا دین عورت کے ذمے اولاد کا دین. فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اپنی جان ساتھ کے لوگوں نے تم سے بولو کہ اسلام میں نہ بولتے فرمایا بیٹا اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں. اس میں تو میرا کمال ہے. بچے ترقی کر لیتے ہیں تو ماں باپ سے تیز آواز میں بات کرتے ہیں. اب جب آپ کو کچھ پتا نہیں ہے مسئلہ ایسا ہے مفتی صاحب اب تو ہے وہ دور میں جا کے بتانا جب ہمارے تھوڑا سا خراب ہو میرے بیٹے کی 2000 کے ساتھ زندگی گزاری ہے جس کا نتیجہ ہے تیری احتیاط نہ کسی نام کو دیکھا اور نہ کسی نام نے مجھ کو دیکھا. میں بڑے ہوتے نام کا سائل ہے. دوسری احتیاط جو کھایا حلال کھایا چھوٹے چھوٹے پر تیسری احتیاط میرے بیٹے کو دنیا کے اندر آئے اور بیٹے جو تمہیں رضا کی ہے صرف میرے اندر سے تمہاری رضائی میں پسند نہیں ہو رہی تھی. میری تمام آہارت اور رضا کے ساتھ منتقل ہو رہی. میری زبان قرآن سے آج کرتی تھی قرآن میری زبان پر جاری ہوتا تھا. سنتوں سے میری زندگی معمول تھی. باوجود اتنا میرا مقصد تھا میرا سیدھا نہ میرے اندر حسد نہ بغض نہ بڑائی. میں
آپ کو سب سے زیادہ تربیت سمجھتی تھی اور اللہ کا خوف اللہ کا ڈر میرے اوپر سوار ہونا تھا اور مجھے اس امانت یہ امانت کہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے اس امانت کا حق ادا کرنا ہے اللہ سے مانگ کے لیتی تھی یہ اولاد میری امانت ہے آپ نے مجھے دی ہے اگر یہ دین پر نہیں چلی اور دین اس تک نہیں پہنچا اور میری مدد کی وجہ سے یہ بے دین ہو گئی آپ نے مجھے بھاری جو مانا آپ نے بھاری تو میرے بیٹے ان احتیاط کے ساتھ میں تمہاری تربیت کرتی رہی تم تھوڑے سمجھدار ہوئے تمہیں قرآن کے فوائد سکھانا چاہیے تو کیا قرآن کے فوائد سکھاتی میری احتیاط کے ایسے پورا فرار تمہارے سینے میں منتقل ہو گئے ماں دیندار ہوتی ہے بچے دیندار ہوتے ہیں تو ہمارے اگر دنیا کی چیزوں میں مشغول ہو ماں باپ کیسے ہوں گے بچے کیسے ہوں گے ہر بچہ جو کرتے اسلام پر آتا ہے وہ تو ماں باپ کو دیکھتے اس نقشے میں چلے جاتا ہے اس لیے میرے دوستوں بزرگوں یہ ہمارا کیا ہے ہمارے گھر کے اندر خوشحالی آ جائے ہمارے اوپر سارے گھر کے افراد اللہ سے تعلق جڑ جائے اور ذمہ داری کو پورا کرنے لگے اس کی بھی میرے دوستوں بزرگوں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلنا ہو اس لیے سب سے بنیادی عمل وہ گھر کی تعلیم ہے یہ گھر کی تعلیم یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ تو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شروع ہوئی یہ بات تعلیم یہ میرے گھر کی ضرورت ہے مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھ کر تعلیم کا موقع قائم کرنا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی تعلیم کے بعد اپنے گھر میں ہوتا لگا مولانا نے کہا ابھی تو تعلیم میں نے سنی فرمایا وہ مسجد کی تعلیم نے گھر کی تعلیم کا ساتھ لے کر ہمیں چاہیے اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے تعلیم کا موقع دینا میری بچی بھی ہو میرا بیٹا بھی ہو میرے گھر کے تمام ممبر تعلیم کے اندر ہر چولہے کی الگ تعلیم ہے ہر چولہے کی الگ تعلیم اس تعلیم کے اندر لڑکی کے ساتھ محبت کے ساتھ کام تو لڑکی سے ہوتا ہے سامنے سے کوئی کام نہیں ہوتا گھر کی محبت کے ساتھ مجھے اپنے گھر کے اندر تعلیم کا رکھنا جو میرے گھر کے اندر حدیث کا حلقہ ہو میرے گھر کے اندر قرآن کا حلقہ ہو یہ قرآن کا حلقہ گھر کی محبت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اس قرآن کے حلقے کے ذریعے سے پیدا ہوکر اسلام کے داخل اس لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر قرآن کا حلقہ اپنے گھر والوں کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین ایک آیت کی پڑھا کر کے قرآن کا حلقہ لگتا ہے دھیرے دھیرے عمل تھوڑا اور اہتمام کے ساتھ استقامت کے ساتھ ہو ہزار کرامتوں کے ساتھ دل کر لے اسی عمل کے اوپر استقامت کا پیدا ہو جاتا ہے جناب پتر عثمان کو اپنے دل کے اندر اس طرح قرآن کا حلقہ صفات کا مطلب میرا ہر بچہ 6 نمبر ہوگا 6 نمبر 6 صفات ہیں مجھے اپنی زندگی میں ملانا ہے اپنی اولاد کی زندگی میں ملانا ہے اسی طرح میرے گھر کے اندر تشکیل میں اپنی تشکیل کروں ہر سال چاہتے سے لگاتا اپنے گھر والوں کی تشکیل کروں اپنے بچوں کی تشکیل کروں اپنے گھر کے اندر مشورہ تعلیم کی کتاب کون لائے آپ کے روپیہ اور تعلیم کی کتاب آئی عمر جو ہے وہ سب کو جمع کریں گے اپنے بچوں کے ذمہ داری لائیں ہر گھر میں ہر گھر کی ذمہ داری ہے ہر بیٹے کی ذمہ داری ہے اس تعلیم کے حلقے کے اندر پورا کرنا ہوگا اب یہ نہیں کہ میرے کو بہت زیادہ تقاضے پر نہیں آپ تقاضے پر رہنے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر مقام کہیں تو مقام کو رہتے ہوئے تعلیم کے حلقے میں آپ کو ضرور ہونا چاہیے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوں اور انتظام کے ساتھ ہی میرے گھر کے اندر تعلیم کا رہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میرے گھر کے اندر تعلیم کا موقع وقت متعین کر کے اس کے ساتھ ساتھ ہفتے والی تعلیم ہر گھر کے اندر روزانہ کی تعلیم شروع ہو جائے یہ تو ہماری عزت کا بنیادی عمل ہے
ہر گھر کے اندر ترتیب کے ساتھ ہر گھر کے پاس آواز سے تعلیم، ہر گھر پر دعوت پہنچائی جائے، صرف آپ تک پہنچانا نہیں بلکہ فکر مند ہو کر جائیں، صلاح کے لازم ہو کر جائیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے دوستوں، جس گھر میں تعلیم کا ہونا نہیں ہے، اس گھر کے اندر باقی داخل ہو جائے، باقی داخل ہر گھر سے باقی کو نکالنے کا، غفلت کو نکالنے کا بنیادی ذریعہ ہے تعلیم۔ میں اپنی ذات کو سامنے رکھ کر اپنے گھر کے اندر اہتمام کے ساتھ تعلیم اور میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ بس کے ہر گھر میں تعلیم شروع ہو۔ جس گھر میں تعلیم شروع کرانا ہے ان بھائی کے پاس جانا ہے، ان سے ملاقات کر کے اپنے مسجد کو دیکھنا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ مسجد میں جانا ہے سنت۔ اگر وہ کوئی ان سے نہیں آ سکتے تو ان سے بھی کہیں آپ ابھی آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے، آپ ہمیں انتظام کرا دیجیے یا کہیں باہر بیٹھ کر انتظام کے ساتھ اب ان کو اسے کہیں بہت ایک تقاضا بڑی ذمہ داری، ایک اہم تقاضا آپ کے ساتھ آسمانی تعلیم کو بتایا جاتا ہے۔ یہ تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ارشادات میں اللہ نے اس کے اندر نور رکھا۔ جب یہ نورانی اعمال ہمارے گھر کے اندر ہوں گے تو ہمارے گھر میں کھیلوں برکت ہے، فضائل بتا کر آپ کی اپنی طرف دوڑ کر آپ فضائل بتا کر ان سے لے کر اب آپ اپنے گھر کے اندر مشورہ کریے کہ تعلیم کس وقت کریں گے، آپ اپنے گھر کے مشورات سے مشورہ کر کر آ جائیے، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ صرف یہ کہے گا آپ تعلیم شروع کریں گے، وہ کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں۔ اب ہم وہاں سے آگے چل گئے، نہیں یہ کام نہیں ہوگا، ہمیں انشاءاللہ کو ماشاءاللہ بنانا ہوگا۔ اس کے لیے اب اس لیے کہنے کہ آپ ہمیں مشورہ کر کے بتائیے۔ اب وہ مشورات کے ساتھ جائیں گے، مشورہ کریں گے کہ جماعت آئیں گے، یہ بتائیں بتائیں گے ہمیں تعلیم شروع کرنا ہے۔ اب وہ آپ کو آ کے بتائیں گے جی ہمیں تو عشاء کے بعد کا وقت دے دیا ہے، الحمدللہ اس گھر میں بنیاد پڑی۔ اب ان سے پوچھ لیجیے آپ کے پاس تعلیم کی کتابیں ہیں، مسائل اعمال کا فضائل صدقات متفق اگر یہ بہت اچھی بات ہے وہ ہم سے کہتے بار بار ساری کتابوں سے تعلیم کرنا نہیں ہے تو اپنے ساتھ جا کر ان کو تعلیم کی کتاب کے بتائیں۔ ایک دو دن کے بعد جائزہ لیتے رہنا، ڈاکٹر دوا دیتا ہے، یوں کہتا ہے حال سنانا، ڈاکٹر حال سنتا ہے، ہم 2 دن کے بعد پھر دیکھیں گے ہمیں جب آپ سرکاری تعلیم ہو رہی ہے احترام سے ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہمیں اپنا گھر کے اندر اب اس کے لیے ہمارے ذمہ جماعت، ہمارے گھر کی جماعت، ہمارے زندگی کے جماعت کے ذمہ دار ساتھیوں کو فکر مند کرنا۔ میرے دوستوں بزرگوں، امت کو اقتدار سے بتانے کا ذریعہ گھر کی تعلیم ہے، یہ بنیادی اعمال ہیں، اس سے بچے ہوئے بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ اس چیز کو ایمان والے چاہنے کے لیے جس فکر کو ایمان والے دے دیتے ہیں اللہ بھی اس کام کو پورا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستوں کو یہ ہفتے والی تعلیم کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوئی۔ اسما بنت یزید کوئی طرف سے کلاس کر کرائی، کوئی پرواہ نہیں لگی، ہمارے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، ہم ان کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا اجر میں سے۔ اب صحابہ کا تقاضا آیا کہ ہمارے بھی کوئی وقت قائم ہو کہ ہم سے بھی ایمان آخر کی بات کی جائے، تو صحابہ کے تقاضے کے اوپر ہفتے والی تعلیم شروع ہوئی۔ اس ہفتے والی تعلیم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایت کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، ایمان کی آخرت کی باتیں نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے اندر مال خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے، صحابہ نے زیورات کو پردے کے اندر سے باہر کیا، اگر بلال رضی اللہ عنہ نے اس سب کو جمع کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے یہ ہفتے والی تعلیم یہ بنیادی چیز جو بیان کرنے جائیں گے، ذکر کرنے والا ساتھ ہونا چاہیے۔ ذکر کے اثرات ذکر میں بچہ نالائق بچہ نہیں، سمجھدار ہے،
سمجھدار اب یہ ہفتے والی تعلیم ہمیں ہر 15-20 منٹ کے درمیان ہفتے والی تعلیم شروع کرنا ہے. 2 مہینے اشرے والے ہوں، 2 مہینے اشرے والے ہوں، 3 مہینے ایک مرتبہ زندگی لگانے والے ہوں. ہمارے ساتھ اس بات کو بولتے لکھنے سے بات نہیں ہو جاتی. یہ تو روزانہ کا کام ہے نا. 2 مہینے اشرے والی، 3 مہینے ایک مرتبہ زندگی لگانے والی. اشرے والی مہینے تو شادی شدہ ہوگی، لیکن 3 والی مہینے کوالٹی ہوتے ہیں، بچیاں کوالٹی چلتے ہیں. اب یہ بات دونوں کی بنیاد پر ہفتے والی تعلیم شروع ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد یہ ہفتے والی تعلیم ازواج عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں منتقل ہو گئی. تمام ازواج جمع ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دین سکھا دیا کہ تعلیم کیسے کراؤ، پانی والے لوگوں کو کیسے مطلب. ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر انہوں نے اپنے مسائل پوچھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، لیکن کچھ صحابیہ کی سمجھ نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھوڑا سا جھٹکے سے کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات سمجھا. حضور نے دیکھا ہماری عائشہ کے طرف تھوڑی سی سختی نظر آ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جی ہم نے آپ کو نہ بتایا کہ لوگ آپ کے قریب میں اگر ہم آپ کو سخت بناتے کوئی آپ کے قریب نہیں ہوتا. یا اچھا تم میرا بھائی ہر قریب تمہارے قریب ہوگی، اور اگر تم سخت ہو جاؤ تو تمہارے قریب ہے. میری گھر والی تعلیم کراتی ہے، لیکن میری گھر والی کا مزاج میری دوسری بنانے میں کون آ سکتا ہے؟ مجھے تو اپنی گھر والی کو سمجھانا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو سمجھایا جو بیٹوں کے ذمہ یہ ہفتے والی تعلیم کرانا ہے. ہاں تو یہ تو ہمارے گھر کی مشکلات ہیں، ہمارے گھر کی مشکلات. ہمیں تو اپنی قربانیوں کو بھی لگانا ہے اور اپنی گھر والے کی قربانی کو بھی لگانا ہے. میری گھر والی کو کتنے مرتبہ چلے جانا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن چھپا کے رکھنے کی بات ہے. گرمی بہت ہو رہی ہے، آپ اپنی کا کریے تو وہاں بہت گرمی تھی، دو چیز گرمی میں آپ نے اپنے کا سنا تھا. سردی بہت ہو رہی ہے، ہاں سردی کے اندر تو ہم اپنا ہندوستان میں بیٹھے ہوئے رہے. اچھا جی سردی میں آپ نے ہندوستان سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو سردی گرمی میں اپنی قربانی بتانا ہے، یہ اچھی بات ہے. ہم تو اپنی گھر والی سے نہیں جی آپ کو رہنا تمازن نہیں چاہیے. یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، کیا اچھا مذاکرہ کرتی ہے. یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، کیا اچھی بات ہے. لیکن نرمی کے ساتھ نظام کی ایک عدالت اللہ تعالیٰ کی سرکار کا کام کرنا ضرور. ماشاء اللہ کی مستورات میں دروازے کا بہت وقت ہے، بیرونی سفر ہو گئی جماعت کی نہیں پوچھتی آپ کی سرکار آتی ہے لیکن کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نیا مستانی بات سنیں آپ کی کتنے مرتبہ چھوٹے رہے. ہاں بس تھوڑا بہت آپ کو سنا ہے پتہ پتہ جگہ بالکل وقت لیکن سکتا وقت ہے. پورے چھٹے میرے ساتھ نہیں کسی سے یہ نہیں کہا کہ میرا وقت جو لگا وہ محمد نبی نے کہا کہ لگا ہے. یہ جتنے کاموں میں رہتا تھا کام چلا رہا ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ہمیں اپنے گھر کے مسئلات کو توجہ کرنا ہوگا. ان کی فکر کو کرنا ہوگا. تعلیم کا بچہ ایک دن کے لیے اپنے پاس پہنچے اور میں نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا کہ یہ کام دیا یہ اللہ اس کا طریقہ صحیح عطا فرما اور صلاح کی حاجت کر کر اپنی کمزوری اللہ کے سامنے پیش کرنا. روزانہ ہفتے والی تعلیم کی روزانہ ہر ہفتے والی تعلیم سے جڑے ہر بہن جانے والی ہر بہن ہفتے والی تعلیم میں جانے والی وہ بہن اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جائیں.
نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کرنا ہے نا؟ ہمیں اپنی بیٹی کو اپنی عقلی کے ساتھ اپنے والی تعلیم میں پہنچانا ہے. ہماری بیٹی جو اسکول میں ہو، کالج میں ہو، کوچنگ میں ہو، ہم اپنے والی تعلیم میں ضرور پہنچائیں گے. بھلے ہی چھٹی کرانا پڑے تو کرائیں گے، اس کا جرمانہ بھرنا پڑے تو بھر دیں گے، لیکن میری بیٹی اپنے والی تعلیم میں ضرور لگائیں گے. میری بچی مدرسے پڑھتی ہے، قرآن کی چھٹی ہوتی ہے یا کوئی ایسا بات ہے مدرسے کی بچی ہے، اس کو بھی اپنے والی تعلیم میں چلے. کوشش کی جائے جہاں بہت ساری تعلیم ہے وہاں بڑے تعلیم اگر اخبار نہیں ہو جائے اس وجہ سے تو وہ بچے جو اسکول میں کالج میں مدرسوں میں وہ پڑھنے ہوتا ہے وہ اپنے والی تعلیم میں ہے، اپنے والی تعلیم میں ہے. میرے دوست بزرگوں اس کی فکر ہم کو دینا ہوگا. اور رحمان نے لکھا ہے فکر بڑے عبادت ہے، جو فکر لے گا اللہ اس سے کام لے گا. اس لیے ہمیں فکر نہ کرنا. میری بچی اپنے والی تعلیم میں ہے، انتظام کے ساتھ یہ تعلیم جو ہے اس میں کتابی تعلیم کرانے والے بیٹے کہتے ہیں کھڑے ہو کے تعلیم کریں گے نہ کھڑے آواز سے تعلیم کریں گے. جو تعلیم ہے اس کی نگرانی کی ضرورت ہے. ہر ہفتے تعلیم کے لیے تشکیل ہے، یہ تشکیل کا برقع ہمارے پاس آئے گا. ہم کو تھوڑا فکر کر کے ہر ہفتے جو ہے تشکیل کے برچوں میں جو نام آئے نہ جماعتیں بنائیں. یہ بہنوں نے نام دیا ہے. ابھی ہمارے مطابق تعلیم استقبال صفات کا مذاکرہ تشکیل جو میری صفات کا مذاکرہ کرے گی وہ بھی میری تشکیل کرے گی، وہی میں تشکیل کرے گی. اب یہ جو امور ہے تعلیم کے اندر بس تعلیم کا وقت پورا ہو گیا ہماری بہنیں واپس اپنے گھر پر آئیں. جہاں تعلیم ہوگی وہاں چائے ناشتے کی گنجائش نہیں ہے، وہاں چائے ناشتے کی بھی گنجائش نہیں. میرے دوستوں ان کو جو کہا ایسا کہا کر لینا اس پہ ہی طرح ہے. اصول تو جڑ ہوتے ہیں، اصول تو جڑ ہوتے ہیں. اس طرح یہ ہماری تعلیم کا حلقہ مضبوط ہے. اب یہ دیکھا جائے میرے دوستوں ان کو جہاں ہی قواعد تیار صرف 15-20 گھڑی سامنے رکھ کر نہیں ہو، 5 گھڑی ایک بس 5 گھڑی کے درمیان 2 گھنٹے تشریح والی 3 گھنٹے 3 دن والی ہے ہفتے والی تعلیم سے وہ اس وقت انتظام کی بات چل رہی ہے. ابھی سے حال کے اندر بھی آپ سامنے یہ بات کرنا ہے. ابھی بہار کے اندر 2 دن آنا ہوگا تو یہ بات کروانے لگی کہ 15-20 18 20 گھر کا انتظام کر جہاں 10 گھنٹے 5 گھنٹے وہاں 2 گھنٹے تشریح والی اور 3 گھنٹے ایک مرتبہ تعلیم کرانے والی ایک مرتبہ 3 گھنٹے لگائی گئی تعلیم فوراً چھوڑے اور محنت ہو کہ ہر مہینے ہفتے والا تعلیم سے جڑے. اب اپنی مرضی سے چاہے کریں بستی کے اندر اتنی بڑا تعلیم ہو رہے تھے ہر کہیں پہنچ رہے ہیں. میرے دوستوں کو 3 مرتبہ 3 دن لگ گئے. اب انتظار کرتے ہیں میرے دوستوں کو 3 مرتبہ 3 دن لگ جائیں گے. اب تو فوراً شروع کرنا رکنا نہیں ہے، بات نہیں کرنا. میرے دوستوں کو مسکرات کو ساتھ لے کر رکھنا، ساتھ لے کر. اس لیے یہ کریں کہ ہم 2 گھنٹے شیر والی 3 گھنٹے 3 دن والی تیار کریں گے اور اپنے والی تعلیم جلد سے جلد شروع کریں گے. جلد سے جہاں تعلیم شروع ہوگی اس وقت مسلمانوں کا وقت کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اس تعلیم شروع کرانا اور اس کی نگرانی بھی کرنا ہمارے لیے. اسی طرح میرے دوستوں کو گھروں کا قیام، یہ گھروں کا قیام کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آنے والی جماعتوں کا قیام شروع ہو گیا. یہ گھروں کا قیام حضور کے زمانے میں شروع ہوا. ایک صحابی یمن سے آئے اپنے بیٹے کے ساتھ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو مسجد نبوی میں اصحاب صفہ میں داخل کیا تو ان کی اپنا کو انصار مدینے کے گھر کے اندر داخل کیا. گھر کے اندر وہ آمان اور گھر کے اندر وہ ممکن تعلیم تھی. گھر کے اندر ایسے تعلیم کرنے کے مضمون سے اندر سے ایسا تعلیم جوڑا جا رہا تھا کہ جنت کے اندر ان کے بیٹے کا اتفاق کرتا
ان کا جنازہ تیار کر کے لایا گیا، ان کی امی کو بلایا گیا، ان کی امی آئی اور جنازے کے پاس کھڑے ہو گیا، یہ کہہ رہے کہ اے اللہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آج میرا بیٹا حیات کرے گا، آپ اس کو زندہ کر دیں گے، میری موت کی ہمت آپ نے دیکھی، اور اگر یہ حیات نہ پایا، زندہ نہ ہوا تو میری موت دین سے پسند جائے گی۔ یہ بات چلے اللہ اس واقعے کی کفن ملا، وہ لوگوں نے اپنے چہرے سے کفن کھایا، ان کے بیٹے کے ساتھ اپنے زور کا کھانا کھایا، ایک زمانے تک ماں بیٹے زندہ رہے، میرے ماں کا انتقال ہوا، بعد میں بیٹے کا انتقال ہوا۔ اس طرح علاقوں میں فتح وغیرہ تھے اور جماعتیں آ رہی تھیں، اس کے اندر مستورات کے ساتھ آ رہی تھی، مستورات کو مدینے کے برابر رکھا جاتا اور مردوں کو مسجد میں رکھ کے رکھا جاتا۔ ہر گھر کے اندر جماعت کا داخل کرنا اس گھر میں دین داخل کرنے کے لیے، جس گھر میں جماعت داخل ہو جائے گی اس گھر میں دین داخل ہو جائے گا۔ جو بھینس دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے اس کو پکڑ کر کھلایا جاتا ہے اور وہ دودھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ اپنے گھر کو بناتے ہیں، وہ گھر بنا کے قرآن پانی چلاتے ہیں، اس کا اثر دیکھتے ہیں۔ لوگ اپنی دکان پر سورہ یاسین سورہ بقرہ پڑھاتے ہیں، اس کا اثر دیکھتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، جماعت گھر میں رہنے کا اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ جس گھر میں جماعت داخل ہو جائے گی میرے دوستوں، اس گھر میں جماعت داخل ہو، دو دن ہمارا ہوتا ہے، پہلی نمازوں کا اہتمام، عشاء چائے تراویح کا اہتمام، سنت نوافل کا اہتمام، صبح شام کی تعلیم، ایمان آخرت کے مذاکرے، رات کو بدل والا آنسو ہمارے گھروں کے اندر بنایا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، سارے کے اندر شادی شیطان میں سارے وقت گھر سے دور ہوئے۔ حضرت فرما رہے ہیں، آپ نے ایک مشورے میں فرمایا ہم تو ہر گھر میں جماعت چاہتے ہیں۔ یہ دیکھو کتنے مکان مسلمانوں کی بات نہیں، اتنوں میں ٹھہرتے نہیں ہیں، کاروباری کا شکل ہے کہ ہم نے دیکھی باقی صرف مسلمان کا گھر ہونا چاہیے، پردہ آ جائے گا، کچے سے کچے مکان میں، کرائے کے مکان میں جماعت لے لیں، ہزار حضرت کے لیے دور جانا پڑے، پردے کے ساتھ چلے جاتی معافی جماعت لے لیں۔ کوئی پردے قریب کر لے، یہ گھر رسول میں نہیں ہے، دیکھنے والا ہو رسول سنا ہے۔ ہر گھر میں جماعت کا داخلہ اس گھر میں نہیں داخل کرنا۔ پوچھا گیا کہ چھوٹے گھر میں جماعت کرنے کی تو باہر کی بیٹے کیسے جوڑنا ہے کہ باہر کی بیٹوں کو جوڑنے کو بنیاد نہیں ہے، بنیاد اس گھر کی بہنوں کو بتانے کے لیے۔ ہمارے جاننے والے جواب ہے یہ گھروں کے اندر رہے گی، وہاں کی بہنوں کو ساتھ دیں گی، ان کو ان کی ضرورتوں سے فارغ کرائیں گی، لیکن ابھی بچوں کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری ہمارے اوپر۔ آپ کو ہمارے ساتھ آنے کے حلقے میں بیٹھے، آپ کو ہمارے ساتھ آنے کے کرنا ہے۔ یہ دو دن کے اندر رہتے ہوئے ہماری اس گھر کے اندر اس گھر کے اندر وقت مطالعے کے ساتھ اس گھر کے اندر تعلیم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گھر اپنے اور تعلیم سے جڑے، اس گھر کا بڑا اللہ کے راستے میں نکلے، یہ بہن اللہ کے راستے میں نکلے، اس کے بچے، اس گھر کے بچے قرآن حدیث کو سیکھے، یہ بنیاد ہے گھر کے لیے۔ ایک مرتبہ کسی گھر میں جماعت مل گیا نا، یہ گھر قرآن نہیں اپنے پیرنٹس میں نہیں کیا، اس گھر میں جماعت کرے گی، بھائی دیکھو تو صرف 2 سال پہلے 3 سال تک جماعت کرے گی، ہم نے یہ چھوڑ ایک بات میں پڑھانا نہیں ہوتا، اس گھر میں بھی ہم جب سمجھدار رہتے تھے ابھی پہلی بھی جماعت نہیں، اس گھر میں بھی جماعت کرے گی تو وہ تعریف کرنا ضروری ہے۔ جو قرآن جماعت آئے گی اس کو نئے گھر میں پھیلایا جائے گا، جو نئی جماعت آئے گی اس میں قرآن گھر میں پھیلایا جائے گا۔ لیکن مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ساری جماعتیں میرے گھر میں نہیں تھیں۔ مسجد کی سزا کا بھائی بتاؤ گھر میں جماعت لے جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کون ہمیں کھلانا دے گا، کون ہمارے ساتھ رہے گا، کون ہمارے ساتھ دے گا۔ اس لیے ہم تو ہر گھر کے اندر جماعت کو بنائیں، ہر گھر کے اندر جماعت کو بنائیں، یہ بنیاد ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں کو اسی طرح اپنی محرم کو اللہ کے راستے میں لے کے نکلنا،
امام مستورہ جماعت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو گئی تھی، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ساڑھے 1500 سال پہلے جو جماعت گئی اس میں پہلا جوڑا آپ نے اپنے گھر کا لگایا تھا۔ حضرت عثمان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے، تمام ازواج اللہ کے راستے میں جانے کو تیار ہو جاتی، آپ کے گھر میں تھوڑا جانا تھا روکنے کے لیے جانے کے لیے سب تیار تھے۔ حضرت انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 مرتبہ جماعت میں گئے، جن کے پاس کھانے کا کپڑے کا آرام کا ساری چیزوں کو پانی کا انتظام کرتا ہے۔ حضرت اسماء اپنے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 سال اللہ کے راستے میں رہی، 2 سال میں 18 چیزیں بڑھے۔ دن میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر مشرکین پر محنت اور رات میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر پوری جماعت کی نگرانی 18 چیزیں بڑھاتے ہیں۔ ام حکیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا، جو ان سے نکاح کرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ حضرت عکرمہ سے نکاح ہوا، ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں نمبرانی پورا کا پورا خاندان اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ عدت گزاری اللہ کے راستے میں، عدت گزر جانے کے بعد خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کا پیغام ہو جاتا ہے، فرمانے لگے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی فرمانے لگی ابھی 1 دن کی تعبیر ہو جائے، عدت ہوئی 1 دن کی تعبیر کہنے لگے مجھے تو اس مارکے میں اللہ کے راستے میں شہید ہونا۔ ان سے نکاح ہوا ہے اور اسی رات کے اندر وہ بھی شہید ہو گیا تھا، اس نے شوہر کی عدت شروع ہو گئی۔ ام حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمانے لگی کہ اگر میں آپ کے ساتھ چلوں گی اور شہید ہونے کے لیے چلے، حضور نے فرمایا کہ اپنے ورنہ میرے چلی جاؤ، شہادت تک تمہارے گھر میں آ جائے۔ ان کے 2 غلام تھے جو جلدی آزاد ہونے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا، شہادت اللہ نے ان کے گھر میں پہنچائی۔ صحابیہ کے اندر وہ مضبوطی آئی میرے دوست بزرگوں، دین کو سیکھنے سکھانے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے آپ اللہ نہ کرے ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، بیٹے کو بخار ہے، بیٹے ٹھیک نہیں، ماں کو کھانا کھانے کا بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتی ہے، سارے خوشی کے مواقع کو چھوڑ دیتی ہے بچے کی تکلیف۔ لیکن صحابیہ کو تو دیکھیں، ام سمیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، جنازہ تیار کر کے رکھ دیا، شوہر نے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے، فرمایا پہلے سے اچھا ہے، اگر جنازہ رکھا اپنے شوہر کو ایسا فرمایا۔ اور صبح کہنے لگی اگر کسی کی امانت کسی کے پاس رکھی جائے تو کیا کرنا چاہیے، فرمایا جس کی امانت ہے تو اس کو دینا چاہیے۔ کہنے لگی ہمارے بیٹا کا انتقال ہو گیا، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اس کو واپس لے لیا، اس کا جنازہ رکھا گیا، اس کو دفنا۔ آپ دیکھیے تو صحیح کیا مضبوطی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رومیوں کے درمیان پھنس گئے، آپ نے دیکھا ایک سوار تیزی سے میدان میں داخل ہوا، مشرکین اپنے تمام عورتوں کو چھوڑ کر بھاگے ہیں، وہ سوار سر پر عوام پتھر کا چہرہ کپڑے سے ڈھکا تھا۔ خالد بن ولید نے دیکھ کر اندازہ کیا یہ فرشتہ ہے، جیسے ہی وہ سوار اپنے پاس پہنچا آپ نے سوار کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ان کی بیوی تھی۔ کہنے لگے تم کیسے ہیں؟ آپ نے کہا آپ مشرکین پر جو غالب آئی وہ امانت کی وجہ سے آئے ہیں کہ اس امانت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 خون مبارک تھے، کہ وہ امانت لینے آئی تھی، اور میں نے دیکھا آپ اس مشکل گھڑی کے اندر ہیں تو میں نے اپنی سواری کو تیز کیا، ایسی سواری کو دوڑایا کہ میدان بھی نہیں آئی اور سواری بھی نہیں۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں ہمیں طے کرنا اپنی محرم کو ساتھ لے کر چلنا، صرف بیوی نہیں، میری خالہ، میری پھوپھی، میری نانی، میری دادی کی 14 ممبر لیکن اس میں ساتھ 4 خالہ 3 پھوپھیاں ہیں، میری بھتیجی بھانجیاں۔ اب یہ دیکھو ان سارے محنت کا وقت کیسے جائے بنیادی بتا۔ ایک بار میں راستے میں جا رہی ہے، اس کو چاہیے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جائے، 10 سال کی بیٹی کے ماں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائے، آپ اس کو روک رہے 10 سال کی بیٹی اپنی ماں کے ساتھ سر روزہ لگا ہے، 3 مرتبہ ایک ماں اپنی 2 بیٹیوں کے سر روزہ لگا سکتی ہے، اپنی بیٹی کا اشارہ کر سکتی ہے۔ بیٹی 10 سال کی ہے، 20 سال کے اندر اس میں رخصتی کرنا، اس 10 سال کے اندر اہتمام کے ساتھ میری بیٹی نے 3 دن لگائے، 10 سال میں 40 مرتبہ 3 دن لگا دیں، اور ہر سال کا اشارہ لگا دیا اپنی اماں کے ساتھ، تو 10 سال میں 10
مسجد کے اندر ہر تیسرے مہینے مجھے مسکراہٹ میں جانا، ہفتے کے ساتھ ہی مسجد کے ساتھ ہی ہمارے ذمہ دار مسجد کی سطح پر ہفتے کی سطح پر فیض بنے۔ مثلا بھائی آپ 2 مہینے سے مرد ہو جانا، اس مہینے آپ کو مسکراہٹ میں جانا، ساتھ میں کیا کرو میری بیوی تو ٹھیک نہیں ہے، کوئی بات نہیں، خاندان میں مہمانوں کی بیوی سے منوانا آپ کو محنت ہے، حالانکہ اتنی بوٹی کس کی آپ ہمارے ساتھ ہی یہ اعتماد دیکھ لیجیے، آپ کی خالہ ہے، آپ اس سے بات کریں گے، خالہ نہیں ہے، آپ بوٹی کی بات کریں گے۔ میرے دوست بزرگوں 4 کروڑ محنت کرنا پڑے گی ہمیں ایک ساتھی کا تیسرے مہینے اپنی ذات سے لے کر ہر ساتھی کا تیسرے مہینے 3 مسکراہٹ میں لگانا۔ میرے دوستوں 45 سال کی ایک عورت پہلی مرتبہ 3 دن گئی، تینوں دن رو رہی ہے۔ بہنوں نے پوچھا کیا بات ہے کہ 45 سال ہو گئے آج یہ دین کی فکر آج اپنی فکر پیدا ہوئی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ہمیں ہر مہینہ اللہ کے راستے میں لگ جائے ہماری بنیادی ذمہ داری۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں بزرگوں ہمارا یہ قدیمات کا جوڑ نظر جماعتوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ قدیمات کا جوڑ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے تاریخ طے کر لی اور فوراً جوڑ کر دیا، بلکہ پہلے سے محنت کی جائے، پہلے سے محنت ایک ساتھی کے پاس پہنچا جائے، اسے خوشامد کی جائے، یہ سب کے ساتھ دیکھ کر ہماری تو ہر تشکیل وہ تعلیمی ہے، ہمارا ہر کش تعلیم ہو، تشکیل ہو، خصوصی ہو، اصولی ہو، عمومی ہو، جو کش تیرے ایمان عادت کی بات ہماری سنت ہے۔ ہم تو جس جوڑے کے پاس جانا، جس بھائی کے پاس جانا ہے ان کو فضل سے بتائیں کہ آپ صرف اپنی مسکراہٹ کو چھوڑ کر نہ جائیں، آپ صرف اپنی مسکراہٹ کو چھوڑ کر نہ جائیں، آپ اپنے وقت کو فارغ کریں، آپ اپنے کاروبار کی ترتیب بنائیں، آپ کتنی ہی مشغولیات کیجیے، ہمارے ساتھی ایک ساتھی کے پاس دیکھ کر ہمیں ان کی محنت کے ساتھ جوڑ میں شریک کریں، جوڑ میں شریک کریں۔ 3 مرتبہ 3 دن لگائے مہینے، اشرہ لگائی مہینے، چلہ لگائی مہینے، یہ قدیمات کا جوڑ نقل جماعتوں کو نکالنے کے لیے۔ لیکن میرے دوستوں کو 30-35 جوڑے جوڑنا، اس کے اندر بھی قدیمات کا جوڑ ہے، لیکن کہیں 10 گھریں اور 10 گھروں کے اندر یہ قواعد ہے کہ 3 مرتبہ 3 دن لگائی مہینے، اشرہ لگائی مہینے، چلہ لگائی مہینے، وہاں بھی جوڑ ہوگا۔ مفتی اعظم صاحب نے فرمایا، فرمانا نہیں اس طرح 35-40 گھریں نہیں ہیں، اب بہت دور ہے، بہت فاصلہ ہے، بہت فاصلہ ہے، بہت فاصلہ ہے، آنا مشکل ہو رہا ہے، بہت دور ہے، اطراف کے اندر رہتے ہیں، وہاں ہم ترتیب بنا کر کہ وہ جوڑے وہاں جڑ جائیں اور بات اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں ہم دیکھ کریں کہ یہ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور ہے میرے دوستوں، جو جماعتیں ہماری جا رہی ہیں اس میں ہمیں روانگی کی بات اہتمام کے ساتھ کرنا، روانگی کی بات اہتمام کے ساتھ کرنا۔ جب ہم روانگی کی ہدایت اہتمام کے ساتھ دیکھیں تو میرے دوستوں بزرگوں یہ جماعتوں اس طرح کام کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جلدی اپنے روانگی کی بات کرنی اور تھوڑی ہمارے ذمہ دار ساتھی بات کو طریقے سلیقے سے کرنے والے ساتھی، یہ استقبال کی جگہ نہیں ہے، یہ تو امانت ادا کرنے کی جگہ ہے۔ یہ پوری بات روانگی پہنچے اور پوری بات ان تک پہنچے، جیسے ہم ہدایت دیں گے انشاءاللہ یہ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اب ان تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان تقاضوں کو ہم پورا کریں۔ بھائی درخواست تو یہ ہے کہ جیسے سکون سے ہم نے بات کو سنی ہے ایسے سکون سے تشریف کریں۔ ارے وہ رکھیں گے انشاءاللہ، ارے رکھیں گے، آپ ہم سب کے مددگار بنیں گے۔ اللہ آپ کی آمد میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا مدد توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے ابھی تک اپنی مسکراہٹ کے بارے میں فکر نہیں کی، اب یہ کرو فکر کریں گے انشاءاللہ۔ جتنا مردوں کے اندر محنت ہو رہی ہے اتنی نہیں، اس سے زیادہ نہیں، جب یہ کرو تو مسکراہٹ کا بھی کام کریں گے انشاءاللہ، اور جو اصول و ضابطے ہمارے سامنے آئے اس کی روشنی میں کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب جتنے ساتھی ذرا کھڑے ہیں تو اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، ذرا بیٹھ جاؤ۔ اب ان ساتھیوں کو غور سے سنو، ان ساتھیوں کو 2 مرتبہ اپنی مسکراہٹ کے ساتھ
اور 3 مرتبہ مردوں میں 4 مہینے لگے. کہیں کے بھی ایسے ساتھی ذرا کوئی اپنے گھروں پر ہو ان کے علاوہ کوئی مت کھڑا ہو. کھڑا ہو جاؤ اپنے جگہ پر. 2 مرتبہ 4 اپنے مذکورات کے اندر صفر کیا ہے اور مردوں میں 3 مرتبہ 4 مہینے لگے. بے گھومنے میں کھڑے ہو جاؤ بھائی. 2 چھلے اس کے لگے. 2 مرتبہ مذکورات میں چھلے لگے اور 3 مرتبہ مردوں میں 4 مہینے لگے. ایسے ساتھی ذرا اپنے جگہ پر کھڑا ہو جاؤ. اگر آپ کو بات مردوں میں کون کو کھڑا ہو جائے. اچھا کون ساتھی سنبھالنے والا کہاں ہے؟ یہ ہے ہمارا حافظ لوگ صاحب. بھائی اگر اس میں سے آپ ہو جاؤ ادھر آ جاؤ. کتنے ساتھی کھڑے ہوتے ہیں چاروں پیچھے ادھر ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے وہ بھی آ جاؤ. آپ کے آ جاؤ. آپ کے جتنے بھی ہیں کے اندر ساتھی کے اندر سب بیٹھ جاؤ. ان کے علاوہ کوئی نہ ہو جائے. اگر پریشان آ رہی ہے تو بس سمجھو ناشتہ کرنے بیٹھے. پیاس لگ رہی ہے اپنا روزہ ہے تھوڑی دیر سالوں میں اپنا میں روک جائے تو مدد کریں گے. اگر کرو گے بیٹھے رہو گے انشاءاللہ ذرا تیزی سے آ جاؤ. اس کے 2 مرتبہ مذکورات کی چھٹیاں لگائے اور 3 مرتبہ مردوں میں اپنے 4 مہینے لگے. ایسے ساتھی آ گئے. اچھا 2 ساتھی کھڑے ہو جاؤ ان کے چھٹے لگے مذکورات میں ابھی حال میں لگے ہیں پہلے لگے ہیں ایک بار لگے ہیں 1 بار لگے ہیں. ایسے سارے ساتھی اپنے جگہ کھڑے ہو. کوئی بھیا چلتے کیسے نہ ہو تو کیسے چل جاؤ. یہ ساتھی نہیں جا رہا ادھر جا رہا چلے جاؤ. آپ کی کوئی نہیں چلے گئے. صرف چلنے والے کھڑے ہو جاؤ اپنے جگہ پر. ایک چلنے لگے وہ ساتھی کھڑے ہو جاؤ. اتنی دور ادھر آؤ. دور دور کے جانا پڑے گا. کھڑا ہو جاؤ. آ جاؤ چھٹے والے آ جاؤ. آ جاؤ سب چھٹے والے آ جاؤ. ایک بار لگائے ایک بار لگائے. آ جاؤ کدھر پڑا آ جاؤ. اس میں سے آ جاؤ. جب وہ سب کو عمل کو ترتیب میں آنا ہے اس لیے سب ساتھی چھٹے والے سب سے آ جاؤ. بھیا ہمارے تشکیل والی زبان پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ آپ پیچھے کیوں بیٹھے ہیں؟ اچھلے والے 3 دن والے بچوں کو سمجھاتے رہو جو ہماری زبان کرتے ہیں. اب دوسرا اعلان سنو. جتنے والے چلے گئے جتنے چلنے لگا وہ سمجھ رہا تھا ہلکا لگاؤ ہلکا وہاں سے جگہ ختم کرو. اچھا اچھا جن کو بنا کرو کھڑے ہو. آپ کھڑے ہو کر اپنی بائک ادھر آؤ نا کنارے پہ. اچھلے والا کھڑے ہو جاؤ. جن کا وہاں مذکورات میں اشرا رہتا ہے وہ سب اپنی جگہ کھڑے ہو. وہ جب اپنی بائک ان کے پاس چلے جاؤ. میں دیکھو میرا میں ہلکا لگا لو. امین بھائی میں لگا لو. میں ہلکا لگا لو. ذرا پوچھ کے پاس ذرا امین بھائی کے بعد ہاتھ اونچے کرو. میں کھڑے ہو جاؤ. چھٹے لگا لو ساتھی آگے آ جائیں اور اشرے لگا پیچھے نیچے. بھیا ہاتھ لگا لو نا سنگیت پورا سب کو بتا دو. اچھا اچھا